ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام آج کے مہمان۔ جس میں شامل تمام افراد کا عزم ہے کہ ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ہمارے عزم جنوں سے شاید کوئی بھی واقف ابھی نہیں۔ ادبی، سماجی اور تفریحی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے کویت کی نامور شخصیات سے ملاقات۔ کویت میں ہونے والی اردو ادب کی محفلوں کی ایک جھلک اور بہت بہت کچھ جو آپ سننا چاہتے ہیں، صرف اور صرف آج کے مہمان میں۔ سامعین کرام، کویت کی اردو نشریات عبداللہ عباسی کے ساتھ برکت خان۔ یہاں سامعین کرام کچھ باتیں، کچھ قصے اور کچھ کہانیاں ان لمحوں کی جو ہم پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہیں، اس دیش کی یادیں جس دیش سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، کچھ وہ قصے جو بچپن کے ہم چھوڑ آئے ہیں، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بھلا ہی نہیں بھولتے۔ میں ہوں عبداللہ عباسی، میرے ساتھ برکت خان کے علاوہ ایک مہمان موجود ہیں جن کی شعر و شاعری کی بات کروں گا، کچھ بچپن کے قصوں کی بات کروں گا۔ ہمارے ساتھ محترم جناب تنویر عالم موجود ہیں جن کا تخلص ہے ساگر۔ وہی بات سب سے پہلے بہت پیار سے، محبت سے اور اپنائیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تنویر بھائی کیا حال چال ہے آپ کے؟ بس اللہ کا کرم ہے عبداللہ بھائی، بہت شکریہ، آپ نے اس لائق سمجھا جو ہمیں یہاں دعوت دی، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ وہی محبتوں کا سفر ہم لوگ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ وقت کو ضائع کیے بغیر اس سفر کی داستان چھیڑ دیں، بھولی بسری یادیں، بھولی بسری یادیں، بچپن کی باتیں۔ ویسے تو بہت ہیں۔ کتنے بہن بھائی تھے؟ بہن بھائی ہمارے 4 ہم لوگ ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک بڑی بہن ہے، 3 بھائی تھے جس میں بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، پریمیچور ڈیتھ ہو گئی۔ اب والدین بھی نہیں رہے، والد صاحب کا انتقال 1991 میں ہو گیا جب میں گریجویشن میں تھا، والدہ کا انتقال ابھی 2017 جنوری میں ہوا ہے۔ اور میں رہنے والا سیوان بہار کا ہوں۔ ویسے تو سیوان کافی مشہور جگہ ہے، ڈاکٹر راجندر پرساد ہمارے پہلے پریزیڈنٹ سیوان کے رہنے والے تھے، اور ابتدائی تعلیم ہماری سیوان میں ہی ہوئی۔ ڈی اے وی ہائی اسکول سیوان سے میں نے 10th کیا، اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جانے کا موقع ملا۔ کیا بات ہے، جو ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ کیا علی گرین کی بات؟ واہ 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 واہ۔ اور جو آج میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ ہمارے ادارے کا ہی سارا کا سارا کریڈٹ ہمارے ادارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو جاتا ہے، اور وہاں سے ہم نے 10+2 گریجویشن اور مینجمنٹ کی پڑھائی پڑھی۔ 1986 سے 1994 تک میں وہاں پہ تھا، اور وہاں کے تو خیر بہت ہی حسین یادیں ہیں۔ علی گڑھ کے بارے میں کیا کہنا ہے، ایم یو کو ایک یونیورسٹی نہیں بلکہ ایک سٹی کہہ سکتے ہیں، صحیح بات ہے، سٹی ان اٹ سیلف۔ صحیح بات ہے۔ اور سر سید کا جو آج سے 150 سال پہلے جو سر سید احمد خان نے جو خواب دیکھا تھا، وہاں سے نکل کے ہم سارے لوگ دنیا کے ہر خطے میں اپنے اپنے ویسے تو اپنے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک سر سید کی لیگیسی کو ہم کیری کر رہے ہیں، صحیح، جو کہ ہماری سب سے بڑی وراثت ہے، پونجی ہے۔ اور ویسے تو شوق بھی بہت رہے ہیں، لیکن آج کل کا شوق جو ہے تھوڑا لکھنے پہ زیادہ زور ہے، مرکوز ہو گیا ہے۔ ویسے تو کوئی ہمارا اردو کا یا شاعری کا یا ادبی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے 10ویں کلاس تک صرف اردو پڑھی ہے،
اور باقی کی جو ہائر ایجوکیشن بھی رہی وہ بھی مینجمنٹ اور بزنس کی رہی، تو اس سے بھی اردو کا کوئی لینا دینا تھا نہیں. صحیح صحیح صحیح. لیکن ایک شوق، جو اپنے خیالات تھے، میں نے سوچا کہ ان کو کیوں نہ قلم بند کرتا چلوں. صحیح بات ہے. تو قلم بند کرتے کرتے کچھ اچھی نظمیں اور غزلیں میرے نظر میں اچھی لگتی ہے، پتہ نہیں ویسے لوگوں کو کیسی لگیں گی. نہیں، ویسے آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں جی کہ مشاعرے کی چاہے محفل ہو جی یا کوئی نشست ہو، جی جی اگر عبداللہ عباسی وہاں موجود ہے جی ہاں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ 50,000 کے مشاعرے میں بیٹھے ہوئے. نہیں، یہ تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے کئی محفلیں اٹینڈ کی ہیں جس میں آپ رہے ہیں، اور پوری محفل کا مرکز ہوتے ہیں آپ، الحمدللہ. نہیں، وقت کہنے کا ہے ایسی واہ آپ کو واہ واہی داد دینے میں آپ کہیں سے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ میں نے دیکھی ہے. علی گرین کے بارے میں خاص طور پہ وہ بڑا مشہور ہے جی کہ جہاں بھی علی گرین نظر آئیں گے وہاں آپ کو اردو کی نزاکت، لطافت اور اس کی خوشبو ضرور محسوس ہوگی. بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ویسے تو اب اردو کا چلن ذرا کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک جھلک تو آ ہی جاتی ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. پوری دنیا کے اندر میں نے دیکھا ہے جی کہ علی گرین، خاص طور پر علی گڑھ یونیورسٹی والے، جی جی وہ جو لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنی اپنی ایک الگ الگ ایک گیدرنگیں بھی بنا کے رکھی ہوئی ہیں. جی ہاں جی ہاں، جہاں پہ نہ صرف وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں جلتے ہیں بلکہ اس اردو کے فروغ کے لیے کافی حد تک کام بھی کرتے ہیں. بالکل بالکل. اس اردو نے ان کو یہاں تک پہنچایا. کیونکہ وہ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ اردو کو استعمال کرنے میں آپ کو، کہہ رہے اردو ہی تو میری عزت ہے. اس میں میری عزت قائم اسی وجہ سے کہ میں اچھی اردو بول لیتا ہوں. بالکل بالکل. یہ بھی کمال ہے، لوگوں کو اس بات پہ بہت اچھا فخر ہے. بے شک، اردو ہماری پہچان ہے. اور خاص کر جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے، تو وہ ہم سے یہ امید کرتا ہے کہ ان کی اردو تو کم سے کم اچھی ہوگی. تو جہاں علی گرین کا تعلق آئے گا بالکل وہاں پہ یہ ضرور بات آئے گی کہ اردو تو بہت اچھی ہوگی. اردو تو بہت اچھی ہو. شاید ہو سکتا ہے کہ اردو انہوں نے پڑھا نہ ہو، لیکن کم سے کم بولنے کا سلیقہ تو ہوگا. صحیح بات ہے. اردو بولتے تو اچھا ہوں گے. اور ابھی تو کافی چینجز آ گئے ہیں دنیا میں، جیسے چینجز آئے ہیں علی گڑھ اس سے بچا نہیں ہے، نئے تقاضوں کے ساتھ. بٹ اب بھی وہ تہذیب باقی ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ. اور ہم لوگ اپنے اپنے مقصد میں کامیاب. وہ کبھی میں نے کہا تھا کہ شہر سخن میں عباسی ہے وہ کون، جو شیر کے پردے میں چھپے درد کو سمجھے. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو اس درد کو سمجھنے والے علی گرین بہت سارے لوگ موجود ہیں ابھی بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. بالکل. اور اردو ادب کا مطالعہ کرنے والے، خاص طور پر چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو، اردو ادب کا مطالعہ کرنے والے نہ صرف مطالعہ کرنے والے بلکہ اردو کو اس کی اصل مقام دینے والے ابھی تک موجود ہیں. بے شک. تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں گے. علی گرین کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ علی گڑھ یونیورسٹی کا یونیورسٹی کا سفر بہت ہی خوبصورت رہا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک ہماری عمر قریب 48-49 سال ہونے والی ہے، اور وہ 8 سال کا دور ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دور تھا. واہ واہ. علی گڑھ کا. اور جب ہم نے اپنے شہر سے ٹرین کا سفر شروع کیا تھا تو وہ جو ایک ایکسائٹمنٹ تھی، وہ ایکسائٹمنٹ ہماری پوری کی پوری 8 سالوں تک برقرار رہی. اور میں اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ میں کھڑے کھڑے گورکھپور تک چلا گیا سیوان سے، ٹرین میں جگہ نہیں ملی. کیا بات ہے، واہ واہ. اور آج جو بھی ہوں میں، ویسے تو سب اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہے، کیونکہ میں ایک بہت چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا. میں نے تعلیم لی تھی 10ویں کلاس تک، اور علی گڑھ آ کے اے ایم یو نے مجھے ایک شیپ دیا، ایک نئی پہچان دی. اور کئی جگہ ویسے تو رہا، میں بامبے میں بھی جاب کیا، سعودی عربیہ میں بھی تھا، اچھی پوزیشن پہ تھا، دبئی میں، کویت ایئر ویز سے میری شروعات ہوئی. اور فی الحال میں ابھی تقریباً 20 سال ہونے جا رہے ہیں، اور پچھلے 10 سالوں سے میں ٹریول ایجنسی ہے، میں اس کو ہیڈ کرتا ہوں. اور الحمدللہ اللہ پاک نے بہت عزت بخشی ہے، اور میں بہت مطمئن ہوں اپنی ذاتی زندگی سے، اپنے کریئر سے. اور لیٹلی تھوڑا کمیونٹی سروس کا بھی ایک موقع ملا، جو ہمارے
علی گڑھ کی کمیونٹی یہاں پہ قریب 350-400 لوگ ہیں علی گیرین، اور ہماری ایک ایسوسیشن ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسیشن جو ایمبیسی میں رجسٹرڈ ہے، اور اس کا یہ رتبہ ہے کہ صرف 2 ہی الومنائی ایسوسیشن ایمبیسی میں رجسٹرڈ ہیں، ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسیشن اور دوسری IIM کمبائنڈ. سو صرف 2 ہیں اور 2 میں ہم ایک ہیں، تو ہمارے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ ایمبیسی نے ہمیں ریکگنائزڈ کیا ہوا ہے. فی الحال میں 2018 اور 19 کا 2 سال کا ہمارا ٹینیور ہوتا ہے، جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں. صحیح. اور ہم لوگ یہاں پہ کمیونٹی سروس کرتے ہیں، اور ہم لوگ یہاں اپنا سب سے بڑا جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہ سر سید ڈے ہے، جو ہمارے فاؤنڈر سر سید احمد خان کا یوم ولادت کا دن. ویسے تو 17 اکتوبر ہے، لیکن ہم لوگ کر نہیں پاتے 17 اکتوبر کو چند وجوہات کی بنا پہ، تو ہم لوگ نارملی نومبر میں کرتے ہیں، کسی بھی ویکینڈ پہ. صحیح. کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں. وہ آرگنائزڈ اموبا ہی کرتی ہے، اور ہماری ایک ٹیم ہے 14 لوگوں کی. میں پریزیڈنٹ ہوں، ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں اسد علی خان، ہمارے سیکریٹری ہیں جاوید وارسی صاحب، جوائنٹ سیکریٹری ہیں صبا عمر صاحب، اور باقی ممبران ہیں جو ایگزیکٹو ممبرز کے طور پہ کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہماری ٹیم ماشاءاللہ بہت تعاون کرتی ہے، وہ جی جان لگا کے کام کرتی ہے. فی الحال تو یہی ہے. اور ہم لوگ میں غزلیں بھی بہت ساری لکھی ہیں. ہاں، میں نے کچھ ایسے ہی یوں ہی بتایا نا کہ ذرا یہ علی گڑھ کا پانی کا اثر ہے کہ کچھ لکھنے کا بھی شوق ہو گیا. تو جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی یونیورسٹی کے نام ایک شعر میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. عطا ہو پروٹوکول تو مل جائے نا اس کو پورا. یہ پہلا شعر میں اپنی یونیورسٹی کے نام، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. جب نکلا تھا گھر سے میں، جب نکلا تھا گھر سے میں، تو تھا دریا میرے آگے. واہ 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 واہ، تھا دریا میرے آگے. واہ. جب نکلا تھا گھر سے میں، تو تھا دریا میرے آگے. جب کیا پار اسے میں نے، تو تھا صحرا میرے آگے. واہ 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 واہ، تھا صحرا میرے آگے. جب کیا پار اسے میں نے، تو تھا صحرا میرے آگے. پھر بھی نہ رکا، پھر بھی نہ تھکا، چلتا ہی رہا میں، چلتا ہی رہا میں. واہ واہ. کیونکہ منزل پہ تھا تیرا حسین چہرہ میرے آگے. تیرا حسین چہرہ میرے آگے. یہ منزل، واہ 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 واہ، جو ہماری منزل پہ تشبیہ دی ہماری یونیورسٹی کا چہرہ تھا، اور جس نے ہمیں موٹیویٹ کر کے رکھا. جو بھی پریشانیاں آئیں، دشواریاں آئیں، اس کو میں نے کچھ دیکھا نہیں، بس چلتا ہی رہا. واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے. تو یہ تو میں نے یونیورسٹی کو اپنے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. ماں کے نام پہ ایک آپ نے بڑی اچھی نظم لکھی، کیا بات ہے اس کی؟ جی، ماں کے نام پہ نظم لکھی ہے. ماں سے میں کچھ زیادہ ہی اٹیچ تھا، اس لیے کہ میں سب سے چھوٹا بھائی بہنوں میں ہوں، اور علی گڑھ جانے سے پہلے میں اتنا زیادہ اٹیچ تھا کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جو میں نے اپنی ماں کے علاوہ کہیں بھی ایک رات گزاری ہو. صحیح صحیح. وہ پہلی بار نکلا تھا، اور ماں ہماری ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں. 2017 30 جنوری کو ان کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کی جوار رحمت میں جگہ دے. آمین. تو ان پہ میں نے ایک نظم لکھی، ماں عطا ہو عطا ہو. میری صورت کا نہیں رہتا اب کسی نظر کو انتظار. واہ 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 واہ. میری صورت کا نہیں رہتا اب کسی نظر کو انتظار. میری پریشانیوں سے نہیں ہو اٹھتا اب کوئی بھی بے قرار. کوئی بھی بے قرار. واہ واہ. میری پریشانیوں سے نہیں ہو اٹھتا اب کوئی بھی بے قرار. نہ جانے کہاں کھو گیا تیری آنچل کی چھاؤں کا سکون. نہ جانے کہاں کھو گیا تیری آنچل کی چھاؤں کا سکون. نہ جانے کہاں کھو گیا تیری آنچل کی چھاؤں کا سکون. میری مسکراہٹوں پہ نہیں کرتا اب کوئی بھی جانثار. ہائے ہائے ہائے، مسکراہٹوں پہ نہیں کرتا اب کوئی بھی جانثار. پوری ہو نہیں سکتی تیری کمی میری آنکھیں بند ہونے تک. واہ 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 واہ، بہت خوب بہت اچھے. پوری ہو نہیں سکتی تیری کمی میری آنکھیں بند ہونے تک. آج بھی ڈھونڈتی ہیں تجھے ہمارے گھر کی ہر در و دیوار. ہمارے گھر کی ہر در و دیوار. بے شک ماں کے سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس. تیرے جانے کے بعد کوئی کرتا نہیں اب تجھ جیسا پیار. واہ 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 واہ. ماں تو نے رکھے تھے جو سنبھال کر
میرے پرانے کپڑے، میرے پرانے کپڑے، واہ واہ. ماں تو نے رکھے تھے جو سنبھال کر میرے پرانے کپڑے، اب دنیا نے پھینک دیا سمجھ کر انہیں بیکار. آئے ہائے ہائے، صحیح بات ہے، بڑی خوبصورتی بیان کی ہے. واہ 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 واہ، حقیقت، سچائی، واہ واہ. یہ سچ ہے کہ تو نہیں ہے اب اس جہاں میں مگر پھر بھی، مگر پھر بھی. یہ سچ ہے کہ تو نہیں ہے اس جہاں میں مگر پھر بھی، اکثر جاتا ہوں تیرے کمرے میں کہ شاید سن لوں تیری پکار. شاید سن لوں تیری پکار، واہ 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 واہ. جہاں چھوڑ کر تجھے نکلا تھا پردیس کمانے روزی، پردیس کمانے روزی. جہاں چھوڑ کر تجھے نکلا تھا پردیس کمانے روزی، میرا یقین کر تو ملی نہیں، وہاں گیا میں کئی بار. وہاں گیا میں کئی بار، واہ 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 واہ. بہت اچھے تنویر بھائی، بہت اچھے. میں تو تیرا لاڈلا ہوں پھر بھی لگتی ہے کیوں مایوسی میرے ہاتھ ہمیشہ. مایوسی میرے ہاتھ ہمیشہ. میں تو تیرا لاڈلا ہوں پھر بھی لگتی ہے کیوں مایوسی میرے ہاتھ ہمیشہ. واہ واہ. روز جاتا ہوں نیند کی آگوش میں کہ آج خواب میں ہوگا تیرا نور نمودار. نور نمودار، واہ 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 واہ. بلا شبہ ہر اولاد کی یہ آرزو ہے کہ ماں اس کی 100 سال جیے. 100 سال جیے، یہ بے شک. بلا شبہ ہر اولاد کی یہ آرزو ہے کہ ماں اس کی 100 سال جیے، پر کہاں ہوتا ہے خدا کے بلاوے پہ ماں کو روکنے کا اسے یہ اختیار. کیا سچائی بیان کی ہے، واہ 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 واہ. یہ محبت کا آپ کا اظہار، اس کی لذت کو آپ زیادہ محسوس کر سکتے. بس یہ ہر وہ بیٹا محسوس کر سکتا ہے جس نے اپنی ماں کھو دی ہے، بے شک. یا پھر جس کی ماں ہے بھی وہ دور رہتا ہو، اپنے ماں کو وقت نہیں دے پاتا ہو. وہ ہر بیٹا اپنی ماں کی کمی محسوس کر سکتا ہے اور ایسوسیٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو ہماری اس نظم سے. تنویر بھائی کبھی ایکٹنگ کی؟ نہیں، ایکٹنگ کا تو موقع نہیں ملا. ویسے ڈرامے بازی کی ہے نہیں کبھی؟ ڈرامے بازی تو ویسے ریئل لائف میں ہوتی رہتی ہے، لیکن کبھی اسٹیج پہ یا پردے پہ کرنے کا موقع نہیں ملا. شاید ملتا تو وہ بھی کر لیتا، آزما لیتا. یعنی فنون لطیفہ سے کوئی تعلق رہا کبھی آپ کا؟ نہیں، اتنا نہیں. نہیں. لٹریری وغیرہ کے فیلڈ میں رہا ہوں میں، ذرا ڈیبیٹ وغیرہ کے. ایسے ایکٹنگ سے اتنا شوق کبھی سوچا نہیں کہ آپ گانا بھی گا سکتے ہیں؟ نہیں، گانے کا شوق نہیں رہا کیونکہ آواز ہماری، ویسے تو آواز اور گلا بڑا بےسورا ہے، اس لیے میں نہیں. تو اب پھر ذرا رومانیت کی طرف مڑتے ہیں. عطا کیجیے. واہ واہ. ایک ذرا سا رومانیت بھرا شعر ہے. کافی ہے تیرے رخسار کی ایک جھلک میرے ہوش اڑانے کے لیے. میرے ہوش اڑانے کے لیے. کافی ہے تیرے رخسار کی ایک جھلک میرے ہوش اڑانے کے لیے. ہوئی ہی ہے، ہاں ہوئی ہی ہے پتنگے کی تخلیق شمع پہ جل جانے کے لیے. شمع پہ جل جانے کے لیے. مقدر ہے پتنگے کا جو تیرے نور پہ جلنے کا اسے شرف حاصل ہوا. ورنہ شہر کا ہر شخص بے قرار ہے تیرا دیوانہ کہلانے کے لیے. واہ 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 واہ. محبت کی کبھی؟ محبت تو عشق حقیقی نہیں، عشق مجازی. عشق تو جب تک شاعر کی کوئی ایک خیالی محبوبہ نہ ہو تب تک تو وہ کچھ لکھ نہیں سکتا. صحیح بات ہے. کوئی نہ کوئی تصویر تو ہوتی ہے. صحیح بات ہے. وہ صحرا بھی ہو سکتا ہے، وہ پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، دریا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کہیں نہ کہیں شاعر جب نارمل زندگی سے اپنے آپ کو فلیش بیک میں لے کے جاتا ہے کسی دوسری دنیا میں، تبھی لکھ پاتا ہے. صحیح بات ہے. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تصویر تو بنانی پڑتی ہے، اگر ہے نہیں تو. صنف نازک کی ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. صحیح. کیونکہ سیاست بھی ہو سکتی ہے، سماجی زندگی بھی ہو سکتی ہے. ویسے آپ نے بڑا اچھا کام کیا. ماں بھی ہو سکتی ہے، ماں ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. اپنا ادارہ ہو سکتا ہے، ماں ہو سکتی ہے. ماں ادارہ بھی مادر درسگاہ ہے. ماں کے علاوہ کسی صنف نازک پہ کوئی شاعری کی کبھی؟ کی ہے. وہ شاعری کے حیات جن کو اپنی زندگی بھر کا ساتھی بناتے ہیں آپ؟ ہاں، جیسے ایک شعر ہے، توجہ چاہوں گا. عطا کیجیے. یہ شعر اپنے اپنے انداز میں لوگ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، کسی پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. کم سے کم تھوڑا تو آداب گفتگو رکھتا. بہت اچھا مصرع. واہ واہ. کم سے کم تھوڑا تو آداب گفتگو رکھتا. تھا مجھ سے کوئی شکوہ تو میرے روبرو رکھتا. ہائے تھا مجھ سے کوئی شکوہ تو میرے روبرو رکھتا. واہ 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 واہ. دوبارہ پڑھیے گا، بہت اچھا شعر ہے. تھا مجھ سے کوئی شکوہ تو میرے روبرو رکھتا. واہ واہ.
کیا کیا حاصل تو نے بنا کر میرا یوں تماشا، یوں تماشا، کیا کیا حاصل تو نے بنا کر میرا یوں تماشا، تھی مجھ کو یہ امید کہ تو آج میری آبرو رکھتا. آئے ہائے، تھی مجھے یہ امید کہ تو میری آبرو رکھتا. واہ 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 واہ. سر سید ڈے کے لاسٹ سر سید ڈے جو گزرا ہے ہمارا 2018 کا، اس دوران میں اپنی ٹیم کے ساتھ تیاری کرتے ہوئے مشتقل ہم لوگ لگے رہتے تھے، تو اس میں اس دوران میں نے اپنی حالات پہ ایک شعر لکھا. عطا کیجیے. جو ہم لوگوں کی کیفیت تھی ہماری اور ہماری ٹیم کی. تیری رات بھی نہ رہی رات اب، تیری صبح سے میرا یہ سوال ہے. تیری صبح سے میرا سوال. کیا واہ 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 واہ. تیری رات بھی نہ رہی رات اب، تیری صبح سے میرا یہ سوال ہے. مٹا رہا ہے کیوں خود کو تو، مٹا رہا ہے کیوں خود کو تو، بنا لیا کیوں تو نے یہ حال ہے. زمانے کو خبر نہیں تیری راتیں سوئیں یا جگی رہیں. واہ 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 واہ. زمانے کو خبر نہیں کہ تیری راتیں سوئیں یا جگی رہیں. چل پڑا ہے تو جب اس راہ پر، پھر کس بات کا تجھے ملال ہے. آئے ہائے، پھر کس بات کا تجھے ملال ہے. واہ واہ. کہنے کا غرض یہ ہے کہ تو نے تو خود ہی چوز کیا تھا یہ راستہ، تو اب پھر کیوں شکایت ہے. اور سامنے کا جب وقت میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، نہ جانے کیوں تنویر بھائی سے بہت ساری باتیں ہو رہی تھی، اور ان سے ابھی تو یہ بھی پوچھنا باقی رہ گیا کہ ان کا تخلص ساگر جو تھا وہ کہاں ہے. ساگر ویسے کہیں تو ہمارے والد صاحب کا نام صغیر تھا. اچھا. اور گورنمنٹ کے ریکارڈ میں وہ ساگر ہو گیا. پیار سے ساگر کہتے تھے. ہاں، تو پھر اب ساگر ہو گیا تو ساگر عالم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد سے ہمارے نام کے ساتھ بھی. وہ شاعر تو نہیں تھے، وہ سینٹرل گورنمنٹ امپلائی تھے. تو آخر میں چلتے چلتے کیا پیغام دیں گے دنیا بھر میں پہلے علی گرین اور تمام انسانوں کو؟ محبت بانٹیے، اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. ہم ساری اگر اپنی اپنی ذمہ داری صرف ایمانداری سے پوری کریں گے تو اتنا ہی کافی ہے. بے شک. اس میں بہت سارے لوگوں کا ساتھ ساتھ بھلا ہو جاتا ہے. اگر اپنے کام کو صرف اپنی ذمہ داریوں کو، چاہے وہ سماجی زندگی ہو، چاہے ہماری کاروباری زندگی ہو یا ذاتی زندگی ہو، اپنے کام کو ہم انجام دیتے رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا نیا سماج ہم لوگ کریٹ کر پائیں گے. اور ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے قول و فعل کو درست رکھنا چاہیے، اور اس پہ سماج کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. بے شک بے شک. بہت اچھا. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو عبداللہ بھائی، بہت شکریہ. آپ نے موقع دیا. آپ کی محبتوں کا شکر ہے، آپ کی عنایتوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سے باتیں کرنا بہت اچھا لگا. ہمیں بھی بہت مزہ آیا، اور انشاءاللہ پھر موقع ملا تو پھر آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ پروگرام آج کے مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.